بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک سوال ہے فیس بک پر، سید حسین صاحب نے پوچھا ہے کہ سنتیں پڑھنے کے لیے ہم ہر وقت کوئی سائنٹیفک ریزن ایسا ڈھونڈتے ہیں کہ جس سے ہم جسٹیفائی کر سکیں کہ سنتیں پڑھنا جو ہے اچھا ہے اور صحیح ہے. تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے؟ انہوں نے سوال بھی کیا، شاید جواب بھی دے دیا کہ کیا یہ ایمان کی کمزوری ہے یا ان کے ذہن میں یہ بات کیوں آ رہی ہے؟ تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے. ہاں، یہ اچھا سوال کیا آپ نے کہ اصل میں ٹھیک ہے، ایسا ریزن اگر دماغ میں آتا ہے، یہ ایمان کی کمزوری نہیں ہے، یہ تو آپ کے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی تحقیق تجسس چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ ہم سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فالو جو کرتے ہیں، سنت کے مطابق پئیں، سنت کے مطابق کھائیں، تو آخر کیا بات ہے، اس کی بھی حکمت کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اصل میں سنتیں جو ہے نا، نبی کی جو زندگی سنتوں کی، یہ وے آف لائف ہے، زندگی گزارنی کیسے ہے. قرآن نے تو کہہ دیا کلو وشربوا ہنیئا، خوب جی بھر کے کھاؤ پیو. اب کھائیں پیئیں کیسے، کھانے پینے کا کیا طریقہ ہے، وہ جو طریقہ وہ سنت بتاتی ہے. تو یہ ایک فطری نیچرل طریقہ ہے جو عین جو ہے وہ عدل اور عین جو ہے فضل ہے، وہ طریقہ جو ہے نبی کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں کھانا کیسے ہے، ہمیں سونا کیسے ہے، سونے کی اجازت ہے. اب سونا کیسے ہے وہ نبی کی سنت آپ کو بتائے گی. اسی طریقے سے ہمیں محفل، دوستوں کی محفلوں میں بیٹھنا ہے. اب قرآن کریم میں کہہ دیا توسو فی المجالس، مجلس کے اندر جگہ بنا کے رکھو، آنے والے کو مجالس کے احکام بیان کیے ہیں. اب مجلس میں بیٹھنا کیسے ہے، ساتھ والے کے احکام حقوق کیا ہیں، وہ نبی کی سنت وہ بتاتی ہے. تو سنتوں کی مثال جو ہے وہ تو ایسی ہے جیسے انسان کے جسم میں ناک ہے، کان ہے، ہونٹ ہیں، انگلیاں ہیں، یہ سنتوں کی مثال ہے. اگر ایک آدمی اپنی ناک کاٹ لے، کان کاٹ لے، ہونٹ کاٹ لے، انگلیاں کاٹ لے تو وہ زندہ انسان تو رہے گا، لیکن کوئی بھی ایسا کرنا نہیں چاہے گا. وہ کہے گا نہیں میری ناک بھی پرفیکٹ رہنی چاہیے، کان بھی پرفیکٹ رہنے چاہیے. حالانکہ یہ کان کاٹ دیے جائیں تو آدمی کو کوئی نقصان نہیں، سن بھی سکتا ہے. اور ناک کاٹ دی جائے تو کوئی بات نہیں، انسان سونگ بھی سکتا ہے. ہونٹ اگر کاٹ بھی دیا جائے تو ہونٹ کے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے. تو فرض کی مثال تو پورے ایک زندہ دھڑ اور جسم کی ہوتی ہے. اور یہ سنتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، یہ اس جسم کا حسن و جمال اور خوبصورتی اور عین حکمت اور ضرورت ہے. لہٰذا جس طریقے سے آپ جسم کی ان اعضاء کو کاٹ دینا پسند نہیں کرتے اور ان کا پرفیکٹ رہنا پسند کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے یہ سمجھیں کہ زندگی کی جو سنتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا نمازوں کی جو سنتیں ہیں، یہ سب کی سب سنتیں وہ ناک کان ہونٹ ہیں. اگر ان کو کاٹیں گے تو ایک بھدا ایک وجود بن جائے گا، گویا کہ ہماری فرض زندگی ایک بھدی بن جائے گی. اور بھدی زندگی اللہ کے پاس جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو کراہت کے ساتھ قبول کر لیں گے، لیکن خوشی کے ساتھ قبول نہیں کریں گے. اس لیے یہ سنتوں کی اہمیت ایسی ہے جیسے ان اعضاء کی ہمارے جسم میں اہمیت ہے. لہذا اس لیے ان سنتوں پہ عمل کرنا ضروری ہے. اور پھر یہ سوچ کر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، محبوب کی ادائیں ہیں کہ محبوب کھاتے کیسے ہیں، پیتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، چلتے کیسے ہیں، گفتار رفتار کیا ہے، کردار و اخلاق کیا ہے، اس کو آپ اڈاپٹ کریں. یہ تو عین محبت کی علامت ہے، جس کا مطلب آپ کو واقعی سچی محبت ہے، محبوب کی ہر ادا پہ آپ مٹ رہے ہیں. اور یہی مطلوب ہے. اور جس نے نبی سے محبت کی، قرآن کا وعدہ ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا. یہ تو اپنا محبوب بننے کا ایک راستہ ہے، سنت کے ذریعے سے آپ کو ملتا ہے. سبحان اللہ. میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے. اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجیے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجیے. آپ کا اپنا میسج ٹی وی.